زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 30 مئی اتوار کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ پنجگور میں قابض پاکستانی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جہاں قابض پاکستانی فوج نے 7 افراد کو جبری طور پر لاپتہ اور 2 افراد کو قتل کیا ہے۔ جارحیت کے تازہ سلسلے میں پنجگور کے علاقے کھلکور میں قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے 3 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا ہے، جن کی شناخت عیسیٰ ولد ویدی، رحمت ولد داؤد اور بہار ولد نظر کے ناموں سے ہوئی ہے۔ قابض پاکستانی فوج نے پنجگور ہی کے علاقوں میر شاہو بازار، بخشی بازار اور شیخ ہارون بازار پر دھاوا بول کر بلوچ خواتین و بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور دوران جارحیت رحمت ولد احمد، موسیٰ ولد محمد، حاصل خان ولد احمد، عیسیٰ اور بخشی ولد دیدار نامی 4 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے، جبکہ مذکورہ علاقے میں نئی فوجی چوکی بھی قائم کی ہے۔ دوران جارحیت قابض پاکستانی فوج نے 2 افراد کو قتل بھی کر دیا ہے۔ قابض فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی شناخت عصا اور بولا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مذکورہ افراد کی لاشیں پاکستانی فورسز نے خود ہوشاب کے اسپتال پہنچائی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج اور مخبر پر حملے کیے گئے، جن کی ذمہ داری بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں نے قبول کی۔ زرمبش نیوز ڈیسک کے مطابق جمعے کو کولو میں ایف سی گرری ٹاپ پوسٹ پر ہوئے آئی ای ڈی دھماکے کے نتیجے میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ یوسا نساؤ میں پیش آیا۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے قبول کی اور کہا کہ ان کے سرمچاروں نے جمعے کی صبح کولو کے علاقے نساؤ داؤ شاہ کے مقام پر قابض پاکستانی فوجی چوکی کو پانی سپلائی کرنے والی گاڑی کو بارودی سرنگ کے ذریعے نشانہ بنایا، جس کی زد میں آ کر گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 4 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف بلوچ سرمچاروں نے کیچ کے علاقے تمپ اور ابدوئی کے درمیانی پہاڑی علاقے میں قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر معمور ایک اہلکار کو اسنائپر سے نشانہ بنایا۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے جمعرات کے روز تمپ کے علاقے ابدوئی میں قائم قابض پاکستانی فوج کے پوسٹ پر ایک تعینات ریاستی اہلکار کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ اسی طرح یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ جمعرات کو ان کے سرمچاروں نے شال کے علاقے کلی شابو میں ملٹری ایجنسی کے اہلکار دلشاد کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ بلوچ آزادی پسند رہنماؤں نے گونڈین میں شہید میر عبدالنبی بنگلزئی کی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس حوالے سے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میر عبدالنبی بنگلزئی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو ایک دیرینہ بلوچ سرمچار تھے اور اپنے حب الوطنی اور مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے، جنہیں قابض پاکستانی فوج کے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا بلا شبہ ان کی شہادت قوم کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے رہنما بشیر زیب بلوچ نے کہا کہ شہید میر عبدالنبی بنگلزئی جیسا بہادر جنگجو ساتھی تاریخ میں ہمیشہ اپنی دلیری اور حربی صلاحیتوں کی وجہ سے امر رہے گا۔ بشیر بلوچ نے کہا کہ آپ کی بہادری سے متاثر ہو کر شہید سگار امیر بخش لانگو نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ شہادت کے بعد انہیں میر کی جائے پیدائش کعبوں میں دفن کیا جائے اور وہ وہیں سپرد خاک ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ساتھیوں کی شہادت ہمیں ہرگز تحریک آزادی کی راہ سے ڈگمگا نہیں سکتا۔ اب یہ دشمن کے لیے ممکن نہیں رہا ہے کہ وہ رواں تحریک کو کمزور یا ختم کر سکے۔
بلوچ ریپبلکن آرمی کے رہنما گلزار امام نے گونڈین میر عبدالنبی بنگلزئی کی شہادت پر کہا کہ ان کی طویل جدوجہد بلوچ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ گلزار امام بلوچ نے کہا کہ مختصر قربت کے سبب میں نے ان کو ایک شفیق استاد کے روپ میں دیکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلح مزاحمت میں نوجوان ثنا بہار کے خون سے لے کر ماما بگٹی اور میر عبدالنبی کے خون تک قبضہ گیر کے لیے قہر ثابت ہوں گے۔ واضح رہے، بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بلوچ لبریشن آرمی کے تجربہ کار ساتھی اور تنظیم کے اعلیٰ کمانڈروں میں سے ایک میر عبدالنبی بنگلزئی عرف چنکا میر دشمن کے ایک حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ جینت بلوچ کے مطابق شہید میر عبدالنبی بنگلزئی گزشتہ 2 دہائیوں سے قومی جدوجہد آزادی میں BLA کے محاذ سے انتہائی بہادری اور جانفشانی کے ساتھ اپنا مضبوط کردار ادا کر رہے تھے اور سال 2002 میں تنظیم میں شامل ہوئے اور 27 مئی سال 2021 اپنی شہادت کے روز تک انتہائی مستقل مزاجی، جرأت اور بہادری کے ساتھ تحریک اور تنظیم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آپ شہید جنرل اسلم بلوچ، شہید آغا محمود خان، شہید میر عبدالغفار لانگو اور سگار شہید امیر بخش لانگو کے انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے یوم عاشوراء پر کہا ہے کہ 28 مئی سن 1998 کو قابض پاکستان نے بلوچ سرزمین پر ایٹمی تجربہ نہیں بلکہ ایٹمی حملہ کر کے انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور ایٹمی حملوں کے اثرات آج تک بلوچ سرزمین پر تباہی مچا رہے ہیں۔ BNM ترجمان نے کہا کہ ایٹمی تجربوں کے نام پر ایک مقبوضہ سرزمین کا انتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پر جوہری بموں سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی غیر آباد اور بے آب و گیا بیابان میں ایٹمی تجربے نہیں کیے بلکہ چاغی راسکو میں حملہ کیا، جس کے تابکاری اثرات سے آج کینسر سمیت دیگر بیماریاں پھیل چکے ہیں، جبکہ خشک سالی اور ماحولیاتی تباہی نے لاکھوں زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ BNM ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان میں ایٹمی تجربات کی تابکاری کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھیج دے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق جنرل سیکریٹری رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے یوم عاشوراء پر کہا کہ چاغی میں جوہری تجربات پاکستان کے نوآبادیاتی اصول کا بدترین مظاہرہ تھا۔ انہوں نے کہا اس کی تابکاری سے بلوچستان میں بیماریاں، خشک سالی اور ماحولیاتی تباہی ہوئی۔ پاکستان جوہری تجربات کا جشن مناتا ہے لیکن زندگی اور ماحولیات پر ہونے والے اس کے بدترین اثرات کے بارے میں تحقیق کرنے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ 4 افراد بازیاب ہو گئے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق نوشکی کے رہائشی عبدالرب بلوچ، سمی بلوچ، زکریا بلوچ اور مستون کے رہائشی بلال احمد کی بازیابی کی تصدیق وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے کی ہے۔ بازیاب ہونے والوں میں سے عبدالرب، سمی بلوچ اور بلال بلوچ کو 31 اگست سال 2018 کو نوشکی میں زنگی ناوڑ، جبکہ زکریا بلوچ کو 28 ستمبر سال 2018 کو نوشکی میں کشینگی سے قابض پاکستانی فوج نے لاپتہ کیا تھا۔ بازیاب ہونے والوں میں شامل بلال احمد بلوچ قومی گلوکار استاد میر احمد بلوچ کا بیٹا ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرکردہ رہنما گلزار امام بلوچ نے اسرائیلی وزارت خارجہ کے جنرل منیجر ایلون یوشپس کے پاکستان کے بارے میں ٹویٹر پر دی گئی رائے کو حقیقت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ بنگلہ دیش میں سن 1971 کے ہولوکاسٹ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نسل کشی سیاہ ستمبر کے نام سے معروف فلسطینیوں کا قتل عام، بلوچستان کا قبضہ اور بلوچوں کی موجودہ سست نسل کشی سے پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایشیا میں استعمار کی واحد اولاد ہے جو نوآبادیاتی دور کی یاد دلاتا ہے۔ واضح رہے، ایلون یوشپس نے انہیں ٹویٹر پر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانی حقوق کی چیمپئن پاکستان حقیقی معنوں میں شیشے کے محل میں رہتا ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں واحد جمہوریت کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے حوالے سے سیشن میں انسانی حقوق پر تبلیغ کر رہا ہے، یہ منافقت کا اعلیٰ ترین انداز ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے پروفیسر عزیز بگٹی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروفیسر عزیز بگٹی نے زمانہ طالب علمی میں سیاست سے لے کر ادب تک خود کے تمام قومی ذمہ داریوں کو تسلسل کے ساتھ انجام دیا ہے۔ بلوچ قوم کے لیے ان کی ادبی جدوجہد قابل ستائش اور قابل قدر ہے۔ ان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تنظیم کی جانب سے اگلے ماہ جون میں شال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا۔
ہب سے پاکستانی قومی اتحاد نامی غیر معروف تنظیم کے چیئرمین اور شفیع گلوکوز کمپنی کے ٹھیکیدار رضا خان خٹک نامی شخص کو نامعلوم افراد نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق انہیں ہب چوکی کے صنعتی اور اہم سیکیورٹی زون سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ رضا خان کی اغوا کے خلاف علاقے مکینوں نے بڑی تعداد میں کمپنی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف ہب کے رہائشیوں نے ڈی جی سیمنٹ فیکٹری انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور فیکٹری کو قبضہ مافیا قرار دیا۔ احتجاجی مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ احتجاجی مظاہرین نے کہا کہ ڈی جی سیمنٹ فیکٹری نے مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیکٹری میں مقامی لوگوں کو اب تک خریدے گئے زمینوں کے پیسے نہیں دیے گئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ غیر مقامی لوگوں کو سہولت جبکہ مقامی لوگوں سے زیادتی کیا جا رہا ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے اپنے ایک بیان میں حالیہ دنوں شال میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد حوالے سے کہا ہے کہ بے گناہ قیدیوں کو قتل کر کے اسے پولیس مقابلے کا نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں میڈیا کی یک طرفہ رپورٹنگ پر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، عرصہ دراز سے ہمارا میڈیا ایک مخصوص طبقے کی ہی ترجمانی اور موقف بیان کرتا آ رہا ہے اور اظہار رائے اور خبروں کی آزادانہ ترسیل کا جو معیار مغرب میں موجود ہے، پاکستان کو اس کی گرد بھی نصیب نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ہی عرصے پہلے لشکر جنگجوئی کے اکرم ظہری کو داعشی قرار دے کر جعلی مقابلے میں ہلاک کیا، حالانکہ ان کی گرفتاری کے وقت داعش کا وجود نہیں تھا۔ محمد خراسانی نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ اب لشکر جنگجوئی کے مجاہدین تحریک طالبان پاکستان کا حصہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک طالبان پاکستان اکرم ظہری اور موجودہ 4 ساتھیوں سمیت ہر اس مجاہد کی ہلاکت کا بدلہ لے گی جسے اس غلام فوج نے اپنے مذموم مقاصد اور ڈالروں کے عوض قتل کیا۔ مغربی ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو کے سربراہ ینز اسٹولٹنبرگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیٹو نے تقریباً 2 دہائیوں تک افغانستان میں سیکیورٹی فراہم کی ہے، لیکن اب وہاں حکومت اور مسلح فورسز اس قدر مضبوط ہو چکی ہیں کہ وہ بین الاقوامی دستوں کی مدد کے بغیر ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف برطانوی اخبار دی سن نے کہا ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ ترک بٹالین کابل شہر میں ہوائی اڈے کی حفاظت کرے اور 600 میرینز تعینات کیے جائیں جو امریکی سفارت خانے کی حفاظت کریں۔ اخبار دی سن نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ کابل کا ہوائی اڈہ اہم تنصیب ہے، اس کے بغیر افغانستان میں حفاظت سے داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اس پر کنٹرول نہ رہے تو کابل کی صورتحال ابتر ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں غزہ میں جنگی جرائم کی تفتیش کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے بعد اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ادارے کی سربراہ مشل بیچلیٹ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کے ذریعے اس طرح کے حالات میں جواب دہی کے عمل کو یقینی بنائے۔ انہوں نے حماس کی طرف سے اندھا دھند راکٹ فائر کرنے کو بھی جنگی اصولوں کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ دوسری طرف اسرائیل نے کسی بھی انسانی حقوق کی پامالی سے انکار کر دیا ہے۔ شام میں پارلیمان کے اسپیکر حمود صباغ نے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ نتائج کے مطابق صدر بشار الاسد چوتھی بار صدارتی امیدوار کے طور پر کامیاب ہو گئے ہیں اور انہیں 95% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ شام کے پارلیمان کے اسپیکر نے یہ بھی بتایا کہ ان انتخابات میں 78.6% ووٹروں نے اپنی حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ دوسری طرف عالمی برادری نے ان انتخابات کو جعلی اور شرمناک بتایا ہے، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک نے ان انتخابات پر پہلے ہی سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ
یہ انتخابات اقوام متحدہ کی قرارداد کی سرین خلاف ورزی ہیں۔ فرانسیسی صدر نے پہلی مرتبہ روانڈا کی نسل کشی میں اپنے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس روانڈا میں 8 لاکھ انسانوں کی موت کی وجہ بننے والی نسل کشی کا شریک مجرم نہیں تھا، مگر اس نے روانڈا میں اس قتل عام کی مرتکب حکومت کی طرفداری کی تھی۔ فرانسیسی صدر جمعرات 26 مئی کی صبح روانڈا کے دارالحکومت کیگالی پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔